میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں امسال PhD میں داخلے کے لیے سیٹ نہ نکالے جانے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ یہ خبر منظر عام پر آنے کے بعد سے محبان اردو کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ اردو داں طبقہ حیرت زدہ ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، اس کا حل کیا ہے؟ کیا اردو کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی زمین تنگ ہو رہی ہے؟ وہیں اردو داں طبقہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ماضی میں جیسے کہ حکومت برطانیہ نے رفتہ رفتہ فارسی کو ختم کر کے مغلیہ سلطنت کے وہ نقوش بھی مٹا دیے تھے جو یہ ہمیں احساس دلاتے تھے کہ کبھی ہم اس ملک کے حکمران تھے۔ ہماری زبان میں لکھی ہوئی تحریر اس کی گواہ ہے۔ فارسی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے ہم سب کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں۔ وہیں آزادی کے بعد سے ہی یہی طرز عمل اردو کے ساتھ نظر آیا اور پھر رفتہ رفتہ اردو کم ہونے لگی اور پھر غیر اعلانیہ طور پر سرکاری دفاتر سے تقریباً اردو غائب ہو چکی ہے۔ تعلیمی اداروں میں اردو کو بطور مضمون پڑھایا جاتا رہا۔ محبان اردو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کہیں ماضی میں فارسی زبان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا ویسی کوئی سازش اردو کے ساتھ تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ حالات وہی ہیں، بس چہرے بدلے ہوئے ہیں۔ لہذا لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ وہیں حامیان اردو بھی اردو کی بقا کے لیے جمہوری نظام اور آئین کے مطابق اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اتر پردیش اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور رجسٹرار کو ایک میمورنڈم دیا گیا۔ اس سلسلے میں معلومات دیتے ہوئے کنور نسیم شاہد نے بتایا کہ میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ دانشگاہ سر سید جو کہ بر صغیر میں مسلمانان ہند کا عظیم ترین سرمایہ ہے، اس کا شعبہ اردو دنیا بھر میں اپنی اہمیت کی بنا پر قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس نے اردو ادب میں ایسی نامور شخصیات پیدا کی ہیں جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسی شعبہ اردو میں تحقیق کی سیٹیں اس سیشن میں صفر دکھائی جا رہی ہیں جو کہ اس زبان کے ساتھ کسی سازش کا حصہ لگتی ہیں۔ ہم یہ باور کرانا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انتظامیہ اس دانشگاہ کی نگہبان ہو سکتی ہے لیکن مالک نہیں۔ انتظامیہ کو کسی بھی قیمت پر کسی ایسے فیصلے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس سے ادارے کی شبیہ مسخ ہو یا مسلمانان ہند کا تشخص زخمی ہوتا ہو۔ اور یہ باور کرانا بھی ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اردو زبان و ادب صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ ایک تہذیب ہے، ہماری شناخت ہے اور ہم کسی قیمت پر بھی اپنے قومی تشخص کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ وہیں ہم مسلم یونیورسٹی انتظامیہ سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ وہ مرکزی وزارت تعلیم سے رابطہ قائم کر کے یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں تحقیق کے لیے سیٹیں مہیا کرائے اور مسلم یونیورسٹی میں اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کی جانب خصوصی توجہ مبذول کی جائے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی انتظامیہ اس بات پر بھی غور فرمائے کہ کس ذمہ دار کی غلطیوں کے نتیجے میں یا پھر سازش کے تحت شعبہ اردو کی تحقیق میں نشستوں کو صفر کیا گیا ہے، اور یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ اس کے ذمہ داران کے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی نہ برت کر ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ شعبے کے جن اساتذہ کی پہچان اردو زبان سے ہے جو اردو زبان کی بدولت لاکھوں روپئے مشاہرے یعنی ماہانہ تنخواہ کی صورت میں حاصل کر کے خود کو معاشرے کا باوقار دانشور ثابت کرتے ہیں، وہی خود اردو زبان کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ یاد دلانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اردو سر سید کی زبان ہے اور اس ادارے کی بنیاد اردو کے خمیر پر ہی رکھی گئی تھی۔ وہیں ہم مسلم یونیورسٹی انتظامیہ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر فوری طور پر شعبہ اردو میں تحقیق کا ماضی کی طرح نظم نہ کیا گیا اور یونیورسٹی میں اردو زبان کی ترویج و اشاعت کی جانب خصوصی توجہ نہ دی گئی تو مسلم شمس ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اتر پردیش اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن ملک گیر پیمانے پر احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائے گی، جس کے ہر قسم کے نتائج کی ذمہ دار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی انتظامیہ پر ہوگی۔ عرض داشت پیش کرنے والوں میں کنور نسیم شاہد، اویس جمال شمسی، گلزار احمد، ڈاکٹر عرفان جمالی، میم خالد انصاری، سعید تیاگی، ہاشم انصاری، صابر علی اور ایڈوکیٹ حمید حسن وغیرہ موجود تھے۔